وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں کے غصے کو ختم کر دے گا۔ کیا مطلب ہوا؟ سمجھایا تھا میں نے کبھی، دو قبیلے تھے، قبیلہ خزاعہ، قبیلہ بکر۔ قبیلہ بکر کی قریشیوں نے مدد کی خزاعہ کے خلاف، اور قبیلہ خزاعہ یہ حلیف تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حلیف کس کو کہتے ہیں؟ آج بھی انٹرنیشنل قانون میں معاہدہ ہوتا ہے، فلاں ملک سے فلاں ملک معاہدہ ہوتا ہے، تاریخ تیار ہوتی ہے پورا، ہے نا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معاہدہ کیا قبیلہ خزاعہ نے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمارے ساتھ، ہم پر کوئی حملہ کرے گا تو آپ تصور کریں گے کہ آپ پر حملہ ہو رہا ہے، آپ دوڑیں گے ہماری حمایت کے لیے۔ آپ پر کوئی حملہ کرے گا، ہم تصور کریں گے کہ ہم پر حملہ ہو رہا ہے، ہم آئیں گے آپ کی حمایت کے لیے، تجارت ہوگی ہم دونوں وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہے حلیف میں۔ تو قبیلہ بکر ایک آدمی نے قبیلہ خزاعہ کے ایک آدمی مسلمان جو تھے، اسلام بات اس قبیلے تھے، بہت سے افراد کچھ غیر مسلم تھے، تو قبیلہ خزاعہ کے ایک مومن آدمی کے سامنے قبیلہ بکر جو اکثر سب کافر تھے، اس میں سے ایک شخص نے اللہ کے رسول کی شان میں بدتمیزیاں کی۔ یہ بات کر رہا ہوں، وہ بہت بڑی کتاب تفسیر قرطبی میں ہے۔ ایک شخص جو قبیلہ بکر کا تھا، اس نے گستاخی کی، اللہ کے رسول کی شان بدتمیزی کی، بزدبانی کی۔ قبیلہ خزاعہ کا مسلمان تھا، جلال میں آ گیا، کہا کہ دوبارہ اگر تم نے کلمہ نکالا میرے آقا جلا تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ ہاں یہ لکھا ہوا ہے، دوبارہ اگر تم نے یہ کلمہ میرے آقا کی شان میں بدتمیزی والا نکالا تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ مگر وہ بھی تھا جھوٹ، پھر دوہرا دیا، اس نے نہیں کلمہ دوہرایا، حضور کی شان بدتمیزی۔ اور وہ قبیلہ خزاعہ کا بھی مسلمان آدمی جو مسلمان تھے، صحابی تو رہے گے، ان کا زمانہ ہے، مارا ہے اس کے کلے پر، توڑ دو چلو، اب تھم گئی، دونوں قبیلے میں تھم گئی۔ قاصد آیا دور سے رسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ، قبیلہ خزاعہ جو آپ کا ہے حلیف ہے، آپ کے ساتھ معاہدہ کیا گیا ہے، اس کے ساتھ آپ کے ساتھ بھی معاہدہ ہوا، ایسا ایسا ہوا ہے۔ آقا علیہ السلام مسلح ہو گئے۔ مسلح جانتے ہیں، جنگی لباس پہن لیا آقا نے، صحابہ سے بھی نکل چلو، یہ ہے وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں کے غیر کے غصے کو ختم کر دے گا۔ جو غصہ ہوا تھا بدتمیزی پر، اب جب ایک عام لڑائی تھم گئی دونوں قبیلوں کے درمیان، رسول اللہ حلیف ہے، آئے آپ بھی یانت نصرت مدد کے لیے، پتہ یاد ہو گئے۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالی توبہ قبول فرماتا ہے علی من یشاء، جس کی چاہتا ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ ایک ترجمہ جو ابھی تک میں کرتا چلا آیا، اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے۔ دوسرا ترجمہ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ کا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت خاص کے ساتھ جس بندے پر چاہتا متوجہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، یا تفسیر اس لیے یہ ہے، اس کتاب میں یہ ہے ایک تفسیر کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کافر بندوں کی توبہ قبول فرمائی، وہ کیسے توبہ کیا؟ کفر شرک سے چلے یا ایمان میں داخل ہو، اسلام قبول کر لیا، اور اس میں انہوں نے نام بنام لکھا ہے، جیسے کہ ابو سفیان ہے، اکرمہ بن ابی جہل ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایمان لے، اللہ خود جاننے والا، اللہ خود حکمت والا ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا یہ کام غلط ہو رہا ہے، ہمارے مفاد کے خلاف ہو رہا ہے، اس لیے ہمیں خسارہ نظر آ رہا ہے، مگر یاد رکھیے گا یہ دنیاوی کام ہو، مسلمانوں کرو یہ دنیاوی کام ہو، یہ دینی کام ہو، ہمارا ذاتی کام ہے، ہمارا اجتماعی کام ہو، ہمیں بظاہر نقصان کو نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ نے کوئی نہ کوئی حکمت اس سے پنہا ہوتی ہے، یہ ہے۔ لیکن اسی پر تقیہ کر لینا تب جو ٹھیک ہے بھیا ہم محنت نہیں کریں گے، کوشش نہیں کرنا، اللہ کو چاہتا ہوگا، یہ بھی غلط ہے۔ ہم نے تو اپنی بھلائی کے لیے کوشش کرنا ہے، محنت کرنی ہے، دعا بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ حکیم، حکمت والا، خوب حکمت والا ہے، خوب جاننے والا ہے بندہ کیا کر رہا ہے، کیا بول رہا ہے، اور بولنا کرنا تو دور کی بات ہے، ابھی ظہور میں اس کا کوئی کام نہیں آیا، اس کا جملہ منہ سے نہیں نکلا، دل جو ہے یہ کروں گا وہ بھی جاننے والا ہے۔ ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم،
ام حسیبتم کیا تم نے گمان کر رکھا ہے, خیال کر لیا ہے, سمجھ رکھا ہے, ان تترکوا کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے, ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم حالانکہ اللہ نے ظاہر نہیں کیا تم میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا. کہاں جہاد کیا؟ اللہ کی راہ میں. یعنی تم نے مجاہد کون ہے مخلص, اور جہاد کا حکم سن کر کے بیٹھنے والا گھر میں کون ہے؟ ابھی ظاہر کہاں ہوا ہے, اس لیے جہاد کے لیے بھی یاد ہوا ہے. تو جہاد کی جتنی حکمتیں ہیں کہ اللہ کا دین سربلند ہو جائے, دنیا میں اللہ کا ڈنکا بج جائے, توحید کا اعلان کر دیا جائے, اسلام دنیا کے چپے چپے میں پہنچ جائے, تو ایسے ہی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اپنوں میں یعنی مسلمانوں کی صفوں میں انہوں میں مخلص کون ہے اور منافق کون ہے. عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین بھاگا تھا نا, 300 آدمیوں کو لے کر بھاگا تھا راستے سے, کہا نہیں ہم لوگ قتال نہیں کریں گے, جہاد نہیں کریں گے. ام حسبتم کیا تم نے سمجھ لیا, گمان کر رکھا ہے کہ یہی تمہیں چھوڑ دیا جائے گا, یعنی چھوڑا نہیں جائے گا, آزمایا جائے گا. جہاد کا حکم دے کر آزمایا جائے گا, اور دیگر احکام کو نافذ کر کے تمہیں آزمایا جائے گا کہ تم کہاں تک اللہ کے احکام کے معیار پر کھڑے اترتے ہو, اور کہاں تک تم اپنے نفس کے دھوکے میں آتی ہو. یہ ایمان والوں کی آزمائش بہت ہوتی ہے. میں نے تو پہلے بھی کبھی کہا تھا, کبھی مت سمجھنا کسی کی مصیبت کو دیکھ کر کے کہ بھوگ رہا ہے. یہ سماج کی بولی ہو سکتی ہے, مگر شریعت کی بولی نہیں ہو سکتی ہے. وہ بھوگ نہیں رہا ہے, نہیں معلوم یا اس کا رتبہ بلند ہو رہا ہے, آخرت میں کیا مقام بڑھایا جا رہا ہے, دنیا میں کون سی اس پر بڑی مصیبت اس سے ٹالا جایا جا رہا ہے, یہ اللہ جانتا ہے. تو یہ بولی نہیں بھوگ رہا ہے, نہیں. آزمائش سختی ہوتی ہے, اور ایمان والوں کی بہت بڑھ کر کے ہوتی ہے. امتحان عشق یہیں سے نکل رہا ہے. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی دیکھیے ترجمہ اگر اس کا لفظی کریں گے نا تو معلوم ہے اللہ کی شان میں گستاخی ہو جائے گی, اور وہ ترجمہ جان بوجھ کر کرنے والا گمراہ عالم مولوی ہو جائے گا. آپ کو سمجھانے کے لیے میں کر رہا ہوں نقل کفر نباشت فارسی کا جملہ ہے. کفر کی بات کو سمجھانا کفر نہیں ہوتا ہے, وہ عقیدہ رکھ کر کہنا کفر ہوتا ہے. تو یہاں پہ ترجمہ لفظی ولما اور ابھی تک نہیں, یا علم اللہ جانا اللہ, ابھی تک اللہ مل گیا نا, اللہ تعالیٰ جان لے کیا معاذ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے, لیکن تبدیل ہے. ابھی بندہ اپنی ماں کے شکم میں آیا ہے تو اسی کے مسئلے سے آیا ہے, فرشتہ آتا ہے, روح پھوٹتا ہے, جان پڑتی ہے نا, جیسا کہ حدیث میں ہے بتدریج کتنی مناظر ہوتی ہے, تو سب جانتا ہے. بچی ہے کہ بچہ ہے, کتنی مدت اور میعاد تک شکم مادر میں یہ جنم کرنا چاہے گا, اور کب جو ہے اس کی ولادت ہوگی, اور دنیا میں جا کر یہ کیا کرے گا, خوش بخت رہے گا کہ بدبخت رہے گا, کافر رہے گا, ہو جائے گا کہ مسلمان واقعی مسلمان رہے گا وغیرہ, سب جانتا ہے. تو ترجمہ جو میں نے کیا آپ کو سمجھانے کے لیے ترجمہ نہیں ہوگا. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ, اور ابھی تک اللہ نے نہیں جنوایا, زمانے کو نہیں بدلایا کہ تم نے جہاد کرنے والے کون. تو جہاد کر کے جب آ گیا, اب اللہ بدلا رہا ہے. کیسے بدلا رہا ہے؟ جو بڑھ بڑھ کر یاد کر رہے ہیں معلوم ہو رہا ہے. وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا, اور یہ تم میں سے جہاد کرنے والے لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ اور اس کے رسول کے علاوہ اور ایمان والوں کے علاوہ کسی کو اپنا محرم راز نہیں بنایا. یہ اعتبار سے نے رازدار بنایا تو اللہ کو, اللہ کے رسول کو اور ایمان والوں کو. اس آیت میں بتلا دیا کہ ہم غیر مسلموں سے جو ربط رکھتے ہیں, جو دنیاوی اعتبار سے سلام کہیے آداب کہیے رکھتے ہیں, یا تجارت کرتے ہیں, یا ہمارے پڑوسی ہیں جو رواداری برتتے ہیں, تو انسانیت کی بنیاد پر, ایک اچھے مسلمان ہونے کی بنیاد پر وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہود و نصارہ یہ غیر اس کے ذمے میں جتنی ملتیں کافر ہیں سب داخل ہیں کہ اے مسلمانوں تم سے ہرگز وہ لوگ راضی نہیں ہوں گے,
ہاں راضی تم سے ہوں گے ایسی شکل ہے کہ تم ان کے دین کی اتباع کر لو، اور ایسا ہوگا نہیں، اس لیے ان کو اپنا رازدار مت بناؤ، اپنا محرم راز مت بناؤ، بس دنیاوی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے یا تجارتی اعتبار سے بس اس میں تعلق رکھو۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالی خوب باخبر ہے جو ان سے جو تم کرتے ہو، یعنی تمہارے اعمال سے اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے۔ جب باخبر ہے، خبردار ہے، تو تمہارے ہر عمل کا حساب لے گا۔